تو درود شریف بہت بڑی نعمت اور دولت ہے ہم لوگوں کے لیے. جو انسان کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، اللہ کا جو عرش کا سایہ ہوگا درود پڑھنے والے لوگوں کے اوپر، کل قیامت کے دن اس کے سائے میں وہ لوگ کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ملے گا اس انسان کو درود شریف پڑھنے والے. علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر رب قدیر نے وحی بھیجی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر اس روئے زمین پر میرا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گنہگاروں کو پلک جھپکنے کا بھی موقع نہیں دیتا. کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہوتا تو میں گنہگاروں کو پلک جھپکنے کا بھی موقع نہیں دیتا. رب قدیر نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر لا الہ الا اللہ کہنے والا روئے زمین پر کوئی نہ ہوتا تو پھر میں جہنم کو دنیا میں کھول دیتا، جہنم کو دنیا میں بہا دیتا. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم پیاسے نہ ہو، تم کو پیاس نہ لگے، تو موسیٰ نے عرضی کیا کہ یا اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے پیاس نہ لگے، قیامت کی سختی کون برداشت کر پائے گا؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں پیاسا نہ اٹھوں. تو رب قدیر نے فرمایا کہ موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ پیاسا نہ اٹھائے جاؤ تو پھر تم میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو. کہیے سبحان اللہ. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا بخیل شخص کون ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ جو دین کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے. نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہو، میرا غلام میرا نام لے اور میرا نام سن کر بھی مجھ پر درود نہ پڑے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے. کہ ہر کوئی جنت میں جائے گا، بخیل شخص جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے درود شریف. رب کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پر. ہم جو ہے بخیلوں میں شامل نہ ہو تو پھر ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ جب بھی حضور کا نام آئے تو ہمارا دل مچل جانا چاہیے، ہمارا دل خوش ہو جانا چاہیے اور ہمارا دل جو ہے حضور کی محبت سے روشن ہو جانا چاہیے. علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے دریافت فرمایا کہ اے مکھی، تو شہد کیسے بناتی ہے؟ کہیے سبحان اللہ. تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چمن میں جاتی ہوں اور پھر الگ الگ پھول کے رس چوستے ہوئے پھر میں اپنے چھتے پہ آ کے وہاں اگل دیتی ہوں، اس سے پھر شہد بن جاتا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے فرمایا کہ اے شہد کی مکھی، ذرا یہ بتا کہ پھول کے رس کوئی کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی پھیکا بھی ہوتا ہے، لیکن شہد تو بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے، اس میں مٹھاس کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہیے سبحان اللہ. کیونکہ پھولوں کے رس تو پھیکا ہوتا ہے، اس کا رس کڑوا بھی ہوتا ہے، تو وہ شہد اتنا مٹھاس آخر اس شہد میں پیدا کیسے ہوتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم پھول میں رس چوستے ہیں تو چوسنے کے بعد جب تک ہم اپنے چھتے پہ آتے ہیں اور راستے میں ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کرم سے اور ہم جو آپ پر درود پڑھتے ہیں اس درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے ہماری شہد میں رب قدیر مٹھاس عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم غلام اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو یقین جانیے کہ ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مٹھاس بھر دے گا. کہیے سبحان اللہ. ہماری پھیکی عبادتوں میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے گی. درود شریف پڑھنے کی برکت سے پھیکا رس شہد بن جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہد ہر بیماری کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. شہد ہر بیماری کے لیے شفا ہے. کسی کو کوئی بھی بیماری ہو، اگر اللہ پر یقین رکھے وہ شہد انگلی سے بھی چاٹ لے، اللہ اکبر، اللہ اس میں بھی شفا رکھا ہے. تو شہد
में वो शिफा आखिर हुआ कैसे? मुस्तफा पर दरूद पढ़ने की बरकत से। तो अगर हम और आप भी दरूद पढ़कर रब की बारगाह में दुआ करेंगे तो रब कदीर उस दरूद पाक की बरकत से हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमा देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक दफा दरूद पढ़ता है, जो मुझ पर एक दफा दरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि जो 10 दफा पढ़ता है उसके 100 दर्जे बुलंद करते हैं और 100 रहमतें नाजिल रब कदीर उस पर फरमाता है। और फरमाया गया कि जिसने 100 दफा दरूद पढ़ता है रोजाना, जो शख्स 100 मर्तबा दरूद पढ़ता है तो फिर कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, यकीनन वो बंदा जन्नत में जाएगा।